اس کا ایک بریف انٹروڈکشن آپ کے سامنے لے کے آؤں. ہم چلتے ہیں آج سے تقریباً 1300 سال پہلے. خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے اور ہارون رشید کے زمانے میں خلیفہ ہارون رشید 1300 سال پہلے ہم چلتے ہیں اور ہم ہسٹری کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں اس ٹائم پہ چل کیا رہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ ڈارک ایجز کے دور میں ہے. تاریک دور کہلاتا ہے ان کا, اندھیرا چھایا ہوا ہے جہالت کا, لیکن ہمارا گولڈن ایرا ہے وہ. اس زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے. خلیفہ ہارون رشید نے فرانس کے بادشاہ کو 4 میٹر تقریباً آج کے لحاظ سے 4 میٹر اونچی پیتل کی ایک گھڑی بھجوائی. اور اس گھڑی کی بیوٹی یہ تھی کہ یہ پانی کے ذریعے کام کرتی تھی اور اس میں جتنے بجتے اتنا, جیسے 1 بجا تو اندر سے پانی نکلتا اور پانی میں پھر ایک گیند باہر آتی, ایک بال. 2 بجتا تو 2 بال باہر آتی, 3 بجتا تو 3 بال باہر آتی, 4 بجتا تو 4 بال, 10 بجتا تو 10 بال, 12 بجتے تو 12 بال باہر آیا کرتی. اور بال کے پیچھے پیچھے ایک گھوڑ سوار آتا جس میں سے ایک سریلی آواز نکل رہی ہوتی تھی. ایک خاص میکانزم کے تحت اس کو بنایا گیا تھا, پیتل کی تھی. یہ انہوں نے بنایا بہترین شاہکار اور بڑی عجیب سی گھڑی, اور یہ بھیجی کس کو؟ اس زمانے میں جو فرانس کا بادشاہ تھا, جس میں عربی میں اس کا نام شارلیمان دیا ہے, اس زمانے میں چارلس یا جو بھی نام رہا ہوگا اس کا, لیکن یہ نام عربی کتابوں کے اندر. تو اس کو بھجوایا. جب بادشاہ کے دربار میں, فرانس کے بادشاہ کے دربار میں وہ گھڑی پہنچتی ہے, اب سب لوگ جو ہے اس عجوبہ چیز کو دیکھنے کے لیے اکٹھا تھے اور پیش کرنے والوں نے اس گھڑی کا جو کارنامہ تھا انہیں دکھایا. 1 بجنے لگا. جب 1 بجا تو اس میں سے ایک گیند باہر آئی, پیچھے گھڑ سوار آیا, سریلی آواز نکلنے لگی. لوگوں نے کہا بڑی عجیب چیز ہے. پھر 2 بجے تو 2 بجنے کے ٹائم پہ پھر 2 گیند اور 2 گھڑ سوار. اس طریقے سے جتنے بجتے اتنا اس کے اندر سے گیند نکلتی, گھڑ سوار باہر آتا, ایک سریلی آواز سنائی دیتی. بڑی عجیب و غریب چیز تھی ان کے لیے. ٹائم بھی پتا چل رہا ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے اس کو بڑی حیرانگی سے دیکھا. بادشاہ نے یہ جاننے کی کوشش کی, اس کو جستجو ہوئی کہ یہ کس سسٹم کے تحت کام کری, کیا چیز ہے, آج تک ہم نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. تو بادشاہ نے جو نجومی لوگ تھے, جو ان کے علاقے میں کوالیفائڈ کہلاتے تھے, جو نجومی تھے اور جو مذہبی رہنما تھے اس علاقے کے, ان کو بلوایا اور ان کو کہا ذرا اس کو چیک کرو اور چیک کر کے بتاؤ کہ یہ جو گھڑی ہے یہ کس طریقے سے یہ کام کری, کیا چیز ہے یہ. انہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھوم گھوم کے دیکھا, دائیں بائیں رائٹ لیفٹ اوپر نیچے اچھی طرح سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس کے اندر کچھ شیطان موجود ہے اور شیطان یہ سارے سسٹم کو رن کر رہے ہیں, شیطان چلا رہے ہیں. تو کہا کہ بھائی ان شیطانوں سے ملاقات کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, ہم انہیں اس کارنامے کو انجام دیتے ہوئے کیسے دیکھیں گے. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ابھی تو دن کا وقت ہے, جب شام ہوگی سورج ڈھل جائے گا اور رات آئے گی تو یقیناً یہ دن بھر سے کام کر کے شیطان تھک جائیں گے, پھر ہم جو ہے رات میں اس مشین کو کھول کر جو ہے وہ دیکھ لیں گے, اس چیز کو کھول کے دیکھیں گے. اب صاحب بادشاہ نے ان کے حوالے کر دی اس مشین کو. بہرحال انہوں نے رات کے وقت کسی طرح سے اس کو جوڑ توڑ کر کے بڑی عجیب و غریب طریقے سے, ان کے پاس تو آلات بھی نہیں تھے اسے کھولنے کے, بہرحال کسی طرح سے توڑ پٹک کے انہوں نے اسے کھول لیا. کھولا تو وہ سوچا کہ اس کے اندر کوئی ننھا سا شیطان بیٹھا ہوگا, کوئی جنات ہوگا جو اس کو چلا رہا ہوگا, وہی اندر سے باہر گیند پھینکتا ہوگا, وہی گھڑ سوار بن کے آتا ہوگا. اب جو دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا, یعنی اس طرح کی کوئی چیز, جنات ٹائپ کی کوئی چیز تھی نہیں اس کے اندر. اب یہ بڑے شرمندہ ہوئے, بڑا افسوس ہوا ان کو کہ ہم نے کیا کر ڈالا, یہ تو تباہ ہو گئی. اب اس کو دوبارہ اسمبل کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ اس کو ری ارینج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی نہیں کر پا رہے, انہیں اس کا نالج ہی نہیں تھا. کسی طرح کھول تو لیا. آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے وہ کھلونے کو باقاعدہ اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں, آپ بھی بچپن میں یہ کام کرتے رہے ہوں گے, میں بھی کرتا رہا ہوں.
ہمارے پاس جب چھوٹے بچپن میں ہم تھے تو ہمیں کھلونا ملتا تھا تو ہم شوق سے اس کی انجینئرنگ کرتے تھے. انجینئرنگ کا سارا شوق جو ہے اس کھلونے میں پورا کر لیا جاتا تھا. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کھلونا کھول تو لیتے ہیں لیکن اسے اسمبل نہیں کر سکتے دوبارہ. تو بہرحال وہ اس کو دوبارہ ارینج نہیں کر سکے. دوسرے دن جب صبح ہوئی اور دوسرا دن نکلا تو انہوں نے بادشاہ سے معذرت کر لی کہ صاحب یہ تو ہم نے سوچا تھا کہ اس کے اندر کوئی جنات ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی, کوئی اس میں عجیب و غریب مخلوق ہوگی, لیکن ایسا اس میں کچھ بھی نہیں نکلا. بادشاہ اتنا شرمندہ ہوا, اس قدر زیادہ شرمندہ ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ پورے فرانس میں ایک کاریگر ایسا نہیں تھا جو اس کو دوبارہ صحیح طریقے سے جوڑ سکے. جس کہانی کو سن کے ابھی آپ کو ہنسی آ رہی تھی, آپ اندازہ کیجئے یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب یورپ کے اندر یہ حال تھا ایجوکیشن کا, علم سے اتنی دوری بنی ہوئی تھی کہ ایک مشین کے میکانزم کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اس مشین کو کھولنے کے بعد بنانا تو دور کی بات ہے, اس کو اسمبل کرنے کے لیے بھی ان کے پاس میں کاریگر میکینک موجود نہیں تھے. اور وہ لوگ ایک سائنٹیفک طریقے سے بنی ہوئی چیز کو جادو سمجھ رہے تھے, اور اسی وجہ سے وہ اس زمانے کو ڈارک ایج بولتے ہیں, تاریک دور, اندھیرے کا دور ہے. تو بھائی صاحب تمہارے لیے اندھیرے کا دور ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہے. اہل اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے سنہرا دور تھا. یہ تو سنہرا دور تھا. امام ابو یوسف کا دور ہے, سیدنا امام شافعی کا دور ہے, بڑے عظیم محدثین موجود تھے, بہترین مفسرین موجود تھے, مجتہدین موجود تھے, گریٹ اسکالرز موجود تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس زمانے کے اندر. یہ اس زمانے کی میں نے آپ کو ایک جھلک بتائی ہے. آج آپ گھر جائیے, گھر جانے کے بعد آپ پیپر اور پین لے لیجئے, اور اس کے بعد جو بھی چیز آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہے, مثال کے طور پہ موبائل دکھ رہا ہوگا, مائک آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹی وی دکھائی دے رہا ہے, آپ کو اسپیکرز نظر آ رہے ہیں, مائک دکھ رہا ہے, یہ لائٹس نظر آ رہے ہیں, یہ ساری چیزوں کو دیکھیے. اب آپ ان کو انوینٹ کرنے والے کا نام لکھنا شروع کیجئے, اور آپ ان کو انوینٹ کرنے والوں کے چہرے کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجئے. کس طرح کے چہرے آئیں گے؟ جن چہروں پہ داڑھی نہیں ہے, کلین شیو, ایسے چہرے نظر آئیں گے آپ کو تصور میں, ہے نا. اب آپ ان کے جو بھی انوینشن آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہے, آپ ان کی ایک فہرست بنائیے. اب آپ یاد کیجئے بھائی ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا؟ فلاں نے. موبائل کس نے بنایا؟ فلاں نے. اور فلاں چیز کس نے ایجاد کی ہے؟ فلاں نے. یہ بلب کس نے بنایا؟ اس طریقے سے آپ بنانا شروع کیجئے. کتنے آپ کو مسلمان نام یاد آئیں گے؟ شاید اکا دکا کہیں کوئی مسلمان نام آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا, لیکن اندازہ کیجئے ایک زمانہ وہ تھا, ایک زمانہ وہ تھا, دنیا کی ہر انوینشن, دنیا کی ہر ایجاد ہماری ایجاد ہوتی تھی, دنیا اس کو استعمال کرتی تھی. اور دنیا کے علاقے تو کئی ایسے تھے جہاں پر وہ اسے سائنٹیفک چیز نہیں سمجھتے تھے, اسے کوئی جادو سمجھتے تھے. یہ حال تھا دنیا کا. اے نوجوانوں, اپنی ہسٹری کو جانو, اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو. تمہاری تاریخ روشن تاریخ ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑا رچ کلچر عطا فرمایا, اللہ نے ہمیں بڑی رچ ہسٹری عطا فرمائی. ہماری تاریخ عظیم تاریخ ہے, ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے, ریسرچ و تحقیق کی تاریخ ہے. اللہ اکبر, آپ جس بھی میدان میں دیکھ لے, مسلمانوں نے علم کی ہر برانچ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہر شاخ پہ کام کیا ہے, ہر فیلڈ میں ہمارے بزرگوں کا بے پناہ کنٹریبیوشن ہے. ہم پڑھیں تو صحیح, جانے تو صحیح. آج ہوا یہ کہ جب ہم اپنی ہسٹری سے کٹ گئے, ہم اپنے جو اصل ہیروز تھے, جو ریئل ہیروز تھے اس امت مسلمہ کے, جب ہم نے انہیں بلا دیا, ہمارے علماء کو, ہمارے مفسرین, ہمارے محدثین, ہمارے جو مہندسین, ہمارے انجینئرز, ہمارے اس کے ساتھ میں ہمارے جغرافی جاننے والے, میتھمیٹیشین, اسی طریقے سے جو جتنے ہمارے اس طریقے کی شخصیات ہیں, آپ نے جب ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے. اور اب لوگ ہیرو کس کو مان رہے ہیں؟ مسلمان لڑکے. کسی اور قوم کے ماننے والے ایسا کرے بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ایک ناچنے گانے والے کو ہیرو کیسے بول سکتا ہے؟ ارے دے آر پریٹینڈرز, نقل کرنے والے, ڈرامہ کرنے والے, یہ ان کا الگ کام ہے. وہ اپنے لحاظ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس طریقے سے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, ہم کچھ سماجی مدوں کو اٹھاتے ہیں, لیکن وہ ایک بہت اچھا ڈرامہ کرنے والے ہو سکتے ہیں.
ڈرامے کے فن کے لحاظ سے، لیکن وہ میرے بھائی وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ جھلکیاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس طریقے سے سائنس کے میدان میں ہمارے بزرگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور کیا غضب کی ان کی کنٹریبیوشن تھی جس کے اثرات آج تک ہے، بلکہ قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ، قیامت تک اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک سرسری سا جائزہ میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ جس کو پن ہول کیمرہ کہا جاتا ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ جامعہ ازہر کی سرزمین پر ابن الحیثم نامی سائنسدان نے بنایا تھا، اور ان کی کتاب انہوں نے لکھی تھی کتاب المناظر۔ 4 جلدوں میں وہ کتاب آتی تھی، کتاب المناظر 4 جلدوں میں، کتاب المناظر۔ اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور ٹرانسلیٹ کر کے لیٹن بھاشا میں ٹرانسلیٹ کر کے یورپ میں اس کو جو ہے عام کیا گیا، اور تقریباً 400 سال تک یورپ کی یونیورسٹی میں، میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ میں آنکھوں کو سمجھنے کے لیے، آنکھوں کے فنکشن کو سمجھنے کے لیے، آنکھوں کے علاج کو سیکھنے کے لیے ان کی کتاب کتاب المناظر باقاعدہ طور پر ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ اندازہ کیجئے، ٹیکسٹ بک کے طور پہ وہ ان کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ جو شخص میڈیکل سائنس سیکھنا چاہتا اس پہ عربی سیکھنا کمپلسری تھا، یورپ کی کئی جامعات میں، یونیورسٹیز کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اصل کتابیں عربی میں تھی، تو ان اصل کتابوں کے ٹرانسلیشن ہوتے تھے، لیٹن میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، دوسری لینگویج میں کرتے تھے، لیکن اصل ٹرانسلیشن جو اصل بک ہے اس سے کراس چیک کرنے کے لیے اور گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لیے باقاعدہ اس کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ آپ لوگوں نے، کئی لوگوں نے ایک جملہ، ایک جو ہے ورڈ سنا ہوگا، لینس۔ آنکھوں میں ہم لینس لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ لگاتے ہیں لینس، بڑے فخر سے لگاتے ہیں، دیکھیے میں نے لینس لگائی ہے، پھر وہ طرح طرح کے ڈیزائنز بھی آ گئی ہے۔ لینس کا ورڈ کدھر سے آیا ہے؟ اٹ کمز فرام لینٹل۔ معاملہ یہ تھا کہ ابن الحیثم سے پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ بھائی آنکھوں سے کوئی روشنی نکلتی ہے، وہ چیزوں پہ پڑتی ہے، اور پھر ہم اس کے ذریعے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ابن الحیثم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، میرے آقا علیہ السلام کے امتی نے دنیا کو جامعہ ازہر میں ریسرچ کر کے پہلی مرتبہ دنیا کو یہ بتایا کہ بھائی صاحب آنکھوں کے اندر سے کوئی روشنی نہیں نکلتی، بلکہ روشنی چیزوں پہ پڑتی ہے، وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھ پہ پڑتی ہے، اور آنکھ میں جو بیچ میں حصہ ہے بلیک کلر کا ریٹینا جس کو کہتے ہیں، یہاں وہ روشنی کی جو کرنیں ہیں، جو لیزرز ہے، وہ پڑتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے ایک پورا پروگرام بنتا ہے ذہن کے اندر، اور پھر ہم اس کے ذریعے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس نے بتایا، اور جب اس نے یہ چیز کو ڈسکور کیا اور اس چیز کو دنیا کے سامنے باقاعدہ اگزامپل کے ساتھ، اپنی ریسرچ کے ساتھ رکھا، تو یہاں سے دنیا کا دیکھنے کا نظریہ بدلا۔ یہی وہ آدمی جس نے سب سے پہلے بتایا، اس نے ایک پن ہول کیمرہ بنایا۔ پن ہول کیمرے سے مراد یہ تھا کہ دیوار میں سے روشنی گزرتی تھی، اور ایک بند کمرے کے اندر روشنی پڑتی، خاص اینگل سے روشنی گزاری جاتی، اور پیچھے پردے کے اوپر جو منظر سامنے ہوتا تھا دیوار کے اس سائڈ پر، وہ منظر اس کی الٹی تصویر اندر بنتی تھی۔ پھر اندر ایک جو ہے آئینہ لگایا جاتا تھا، اور وہ الٹی تصویر آئینے پہ آ کر وہ سیدھی تصویر بن جاتی تھی۔ یہ اس نے بنیادی اصول دیا، اسی اصول کو پر کام کر کے اور اس کو اپڈیٹ کر کے آگے چل کے کیمرہ بنایا گیا ہے، جس سے آپ گنبد خضرا کی پیاری پیاری تصویر دیکھتے ہو، یا آپ جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز دیکھ رہے ہیں، یا آپ جو ہے طرح طرح کے چینلز موجود ہیں جس کے اوپر آپ بے شمار معلومات حاصل کرتے ہیں، یہ نیشنل جغرافک کے اوپر آپ ویڈیوز کے ذریعے جو بے شمار علم حاصل کر رہے ہیں، میرے بھائی یہ اس کے پیچھے اس کی بنیاد یہ ہمارے بزرگوں نے ڈالی، یہ ان کے دریافت اصول تھے جس کو جان کر اور جس کو اپڈیٹ کر کے دنیا آج اس مقام پر پہنچی ہے۔ لوگ بات کر سکتے ہیں، آج یہ کیمرہ ہے نا، اسی کے ذریعے آپ جاتے ایک بارکوڈ اسکین کرتے، کس کے ذریعے؟ کیمرے کے ذریعے آپ جاتے ہیں، آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، آپ بارکوڈ اسکین کیسے کرتے؟ کیمرے کے ذریعے۔ ایک کیمرے کے پیچھے ان لوگوں نے جو اصول دیے تھے وہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے دنیا کے اوپر، بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا قیامت آنے تک ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اگلی چیز اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، دنیا میں کوپرنیکس نے دنیا میں کوپرنیکس وہ ہستی ہے جس نے سال جو ہوتا ہے 12 مہینے کا سال 365 دن کا، اس کی ایگزیکٹ ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے اس کو
سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ریسرچ کر کے سب سے شاندار کیلنڈر تیار کیا تھا. سب سے شاندار کیلنڈر کوپرنیکس نے بنایا تھا. 365 سم تھنگ اس نے بتایا. لیکن 400 سال پہلے، کوپرنیکس سے 400 سال پہلے، عظیم مسلم سائنسداں عمر خیام نے دنیا کو اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ جو ہے جدول بنا کر دنیا کو دی تھی کہ دنیا کا جو 365 دن کا جو شمسی سال ہوتا ہے، جو سورج کے بنیاد پہ جو کیلنڈر بنایا جاتا ہے، یہ کیلنڈر کا ایکوریٹ کتنا جو ہے ڈیوریشن ہوتا ہے. اور عمر خیام نے جو جدول دنیا کو دی ہے، جو سسٹم پورا ریسرچ کر کے بتایا، وہ کوپرنیکس سے زیادہ بیسٹ ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ یورپ کے لوگ کہہ رہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. میرے پاس حوالے موجود ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لیے میں اردو میں چیزیں بیان کر کے گزر جاؤں گا. ایک اور چیز ماشاءاللہ، آپریشن کے سلسلے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میڈیکل کی دنیا کے اندر. آپ جانتے ہیں اگر جسم میں کوئی گھاؤ ہو جائے اس کو مرہم لگا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ تکلیف ہو، وہ معاملہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو جائے تو آپریشن کیا جاتا ہے. تو آپ کبھی نہ کبھی تو گئے ہوں گے ہاسپٹل، اور آپ نے دیکھا ہوگا سرجری کرنے کے لیے جو ٹولز یوز ہوتے ہیں، جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، وہ کتنی ساری طرح کی کینچی ہوتی ہے، طرح کی جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، پکڑنے کی، صاف کرنے کی، مواد نکالنے کی، وغیرہ وغیرہ چیزیں. پورا ٹول، ان کا ٹول باکس ہوتا ہے، سارے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ دنیا کو سب سے پہلے کس نے دیے؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک شخص نے، اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے شخص جس کا لقب تھا الزہراوی، ابو القاسم الزہراوی نے باقاعدہ اس میڈیکل کی فیلڈ میں بے تحاشا ریسرچ کیا اور دنیا کو نئی نئی چیزیں بنا کے دی. انہوں نے کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے 200 کے قریب ٹولز کی تصویریں بنا کے دی لوگوں کو، اور انہوں نے طرح کے ٹولز بنائے، اور ٹولز بنا کے انہوں نے دنیا کو دیا کہ دیکھو آپ جو ہے، اگر آپ کو آنکھوں کے موتیا بین کا آپریشن کرنا ہے تو آپ کیسے کرو گے. اس بندے نے اس زمانے میں موتیا بین کا آپریشن کیا، ابو القاسم الزہراوی نے. اب اندازہ کریں اگر کبھی کسی نے موتیا بین کے آپریشن کو دیکھا، وہ آنکھ کے اندر کینچی لگانا، آنکھ کے اندر وہ باقاعدہ وہ باریک ٹول داخل کرنا، پھر اس کو صاف کرنا، کتنا نازک کام ہے. ابو القاسم الزہراوی نے دیا. ابو القاسم الزہراوی یہی وہ شخص ہے، ان سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا تھا، اگر کسی مریض کا آپریشن کرنا ہوتا تھا تو اس کو بے ہوش کرنے کے لیے جنرلی کیا کیا جاتا تھا، شراب دے دی جاتی تھی، اور شراب کے نشے میں وہ آدمی دھوت ہو جاتا تھا، پھر اس کا علاج کیا جاتا تھا. الزہراوی وہ پہلا بندہ ہے جس نے باقاعدہ بے ہوش کرنے کا، ہمارے زمانے میں اینستھیسیا کہتے ہیں اس کو، اس نے باقاعدہ بے ہوش کرنے کا یہ سسٹم دنیا کے اندر شروع کیا. اور کیوں؟ تاکہ جو مریض ہے اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو اور سکون سے آپریشن کیا جا سکے. اندازہ کیجئے ایک زمانہ تھا کہ 4 لوگ آپریشن جب کسی کا ہوتا تھا 4 لوگ پکڑتے تھے، ایک ادھر سے ہاتھ پکڑتا، ایک ادھر سے ہاتھ پکڑتا، اور 2 لوگ، مطلب 4 لوگ طاقتور لوگ مل کر ایک انسان کو پکڑتے اور پھر اس کا آپریشن کیا جاتا تھا. ابو القاسم الزہراوی نے باقاعدہ بے ہوش، دوائی کے ذریعے، شراب نہیں، دوائی کے ذریعے بے ہوش کرنے کا طریقہ ایجاد کیا. بعد میں اس کو اور اپڈیٹ کیا گیا ہے، لیکن اصل کنٹریبیوشن کس کا مانا جائے گا؟ الزہراوی کا. جس نے اپڈیٹ کیا اس کا بھی احسان ہے. یورپ والوں نے اپڈیٹ کیا، ہم ان کا احسان مانتے ہیں، لیکن انہیں بھی احسان ماننا چاہیے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے یہ کانسیپٹ دنیا کو دیا ہے. ماشاءاللہ یہ ان لوگوں کی خیانت ہے جو ہمارے احسانات میں سے اکثر کا وہ ذکر نہیں کرتے ہیں، کہیں ذکر کر دیتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے ابو القاسم الزہراوی نے بہت سارے کام کیا. اگر میں بتانا چاہوں تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں میرے پاس، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم شارٹ ہے. ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے اس کو بتائیں. اسی طریقے سے انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے طرح کے آپریشن کے طریقے بتائے. اس کے علاوہ انہوں نے اگر نس کٹ جائے تو نس کو کیسے جوڑنا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، خون بند کرنے کے لیے کسی لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں خوب تپایا جاتا تھا اور اس سے اس کو جلا کر اس جگہ جیسے خون بہ رہا ہے اس جگہ کو جلایا جاتا تھا اور اس طرح سے خون بند کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. ابو القاسم الزہراوی نے کیا طریقہ دیا دنیا کو کہ باقاعدہ طور پہ آپ دھاگے سے سل سکتے ہو. اب وہ دھاگا کون سا استعمال ہوگا؟ وہ کاٹن کا دھاگا نہیں. انہوں نے آنت، جو جانور کے پیٹ میں آنت ہوتی ہے، انسان کے پیٹ میں آنت ہوتی ہے،
آٹھ کے ذریعے اس بندے نے دھاگا بنایا. یہ جو ٹانکے لگتے ہیں نا، ٹانکے کے لیے جو دھاگا یوز ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ وہ دھاگا نہیں جسے کپڑے سے لے جاتے ہیں، وہ الگ دھاگا ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ دینے والا دنیا کو ابو القاسم الزہراوی ہے. انہوں نے دیا. اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں جن پر انشاءاللہ الرحمن ہم پھر کبھی جو ہے وہ بات چیت کریں گے. انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی. ان میں سے ایک کتاب ہے ضخیم کتاب التصریف، سرجری پر تھی یہ کتاب، اور سرجری پہ جو بک تھی اس کا لیٹن ٹرانسلیشن کیا گیا، اور لیٹن ٹرانسلیشن کرنے کے بعد کئی سینچری تک یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ ان کی کتاب ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی رہی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے which translated into Latin became the standard text of surgery for many centuries. کئی صدیوں تک ایز اے ٹیکسٹ بک ان کا ریسرچ پڑھایا جاتا رہا. یہ تھے آپ کے اسلاف، یہ تھے رسول اللہ کی امت کے وہ لوگ کہ جن کی ریسرچ اور جن کی تحقیق کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی، اور دنیا کی گردن ان کے احسانات تلے دبی ہوئی تھی. یہ وہ زمانہ تھا. اب اس کے حوالے سے اور کچھ چیزیں ہم عرض کر سکتے ہیں. ایک اور شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر کئی ساری چیزیں اور ایجاد کی. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں الجبرا اور الگوریتھم کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا، اور آپ کو انشاءاللہ اچھا بھی لگے گا. یاد رکھیے میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے جو اسلامی قانون ہے، اسلامی قانون کے اندر بہت بڑی، یعنی کہ اسلامی قانون کے اندر علم وراثت جو ہے بہت امپورٹنٹ علم ہے. حدیث شریف میں اس کو نصف علم کہا گیا ہے. اور وراثت کے جو سوالات ہیں اس کو جو حل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. تو مسلمانوں نے علم حساب کو اپڈیٹ کرنے میں بہت زیادہ کام کیا. ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے الخوارزمی. کیونکہ یہ بات میں اس لیے بتانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے کئی بچے آج میتھ سے گھبراتے ہیں. وہ بولتے بھائی میتھ سے ہمیں ڈر لگتا ہے. آپ کو میتھ سے کیوں ڈر لگ رہا ہے جناب والا؟ میتھ تو آپ کی وراثت ہے، آپ کو تو وراثت میں ملا ہے میتھ. سنیے، الخوارزمی یہ بہت بڑے یہ جو ہے بہت بڑی شخصیت تھی. پولی میتھ تھے. 780 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور خوارزم جو ایک زمانے میں ایران کا حصہ تھا، وہاں سے یہ ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے جو ہے یہ بغداد پہنچے. بغداد کے اندر اصل میں جو ہے ایک اکیڈمی بنائی گئی تھی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں. پہلے ایکچولی میں وہ ان کی پرسنل لائبریری تھی جس کا نام تھا خزانۃ الحکمہ، دا ٹریجر آف دا وزڈم. اس کے اندر جو ہے یہ کیا گیا کہ اس زمانے میں دنیا کے چپے چپے سے کتابیں منگوائی گئی، انڈیا سے، چائنا سے، جہاں جو علاقہ تھا، یورپ سے، افریقہ سے، جگہ جگہ سے کتابیں منگائی گئی، اور ان کتابوں کا ٹرانسلیشن کروایا جاتا تھا. ان کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کئی کتابیں ایسی تھی جن کے ٹرانسلیشن میں پر پیج 1 سونے کا سکہ دیا جاتا تھا ٹرانسلیٹر کو. آپ سوچ سکتے ہیں ایک پیج ٹرانسلیٹ کرنے پہ کتنا؟ 1 سونے کا سکہ، 1 گولڈ کوئن ملتا تھا. دیٹ از کالڈ اشرفی. اس زمانے میں اشرفی کہتے تھے، دینار کہتے تھے اس کو عربی میں. 1 دینار، 1 سکہ ملتا تھا اس انسان کو جو 1 پیج ٹرانسلیٹ کر دیتا تھا. بہرحال تو وہاں پر ہزاروں کتابیں جمع کی گئی. 30 سال کے بعد وہ جو لائبریری تھی ان کی پرسنل لائبریری، وہ جو بن گئی، وہ پوری ایک اکیڈمی اور ایک انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا، اور اس کا نام رکھ دیا دا ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمت. یہ جو ہاؤس آف وزڈم بنایا گیا، پوری دنیا میں جو سائنسی تحقیقات ہوئی ہے سب پہ اس کا احسان ہے. وہ کیسے احسان ہے سنیے. یہ جو انہوں نے ہاؤس آف وزڈم بنایا تو یہاں پر الگ الگ جگہ سے ریسرچرز آتے تھے، تحقیق کرتے تھے ان کتابوں پر. ان کتاب میں جو تھیوریز بیان ہوئی اس پہ پریکٹیکل کرتے تھے، اور پھر جو ہے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا، اور پھر اس کو اپڈیٹ کرنا، اس ریسرچ کو آگے بڑھانا، یہ ان کا کام تھا. یہاں سے کتابیں شائع کی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں تھی. موسیٰ الخوارزمی جو ہے یہ یہاں پر آئے اور یہاں کے HOD بن گئے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کا بہت بڑا احسان. انہوں نے کیا کیا اس زمانے کے اندر یونان میں، یونان سے مراد اب میں کہنا چاہوں گا پورا یورپ کے اندر، وہاں پر اس زمانے میں جو نمبر چلتے تھے آپ بھی جانتے ہوں گے، رومن نمبر چلتے تھے. اسکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 5th کلاس کے آگے ایسے نشان بنا ہوتا تھا، 5 6 7 8 9 10، اس طریقے سے نشان آج بھی بہت ساری جگہ لکھا جاتا ہے، رومن عدد. تو پوری دنیا میں، مجھ سے مراد یورپ کی دنیا میں باقاعدہ رومن عدد چلتے تھے.
اب ظاہر سی بات ہے رومن کے اندر اگر آپ کوئی بڑی گنتی لکھنا چاہو تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اگر کوئی بڑی گنتی لکھنا چاہیں تو آپ کے لیے لکھنا بے انتہا مشکل ہے. اور جب ایک بڑی گنتی لکھنا ہی مشکل ہے تو آپ بڑے لیول کا حساب اس کے اندر نہیں کر سکتے. یہ بہت زیادہ مشکل پیدا کرنے والی چیز تھی. مسلمان تھے دنیا میں جنہوں نے بیت الحکمت کے اندر ہندوستان سے جو نمبر آئے تھے, ہندوستان میں جو نمبر ابھی جو آپ دیکھتے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, یہ ہر یعنی رومن عدد کے مقابلے میں یہ جو نمبر ہے نیومریکلز, بھائی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, یہ جو نیومریکلز ہیں 1 2 3 4 5 6 یہاں سے لے کر 10 تک اور باقاعدہ 0, یہ انڈیا میں ایجاد ہوا تھا. یہاں سے عربیوں نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا, پھر عربی سے ٹرانسلیٹ ہو کر یہ کہاں گیا؟ یورپ گیا. یورپ جاتا ہے اور یورپ والے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب اس کو انہوں نے نام دیا انڈو عربک نیومریکلز. انڈو عربک نیومریکلز جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو حساب کی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا. اب جو میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سائنس کی جان ہے میتھس. میتھس کیا ہے؟ سائنس کی جان ہے. بھائی آپ سائنس کے اندر ظاہر ہے آپ کے میتھس میں نمبر اچھے آتے تبھی تو آپ آگے سائنس لیتے ہیں, اور میتھس کی ایکویشن کے بغیر آپ سائنس کے فارمولوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو میتھس کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے وہ حساب کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے الگوریتم کی جو ہے ایجاد کی. الخوارزمی نے الگوریتم, آپ جانتے ہیں نا الگوریتم کا سسٹم انہوں نے شروع کیا, اور الگوریتم کا انہوں نے جو سسٹم شروع کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ الگوریتم کے ذریعے آپ دیکھ لیجئے آپ کی دنیا کی کتنی چیزیں کام کر رہی ہے. میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا الگوریتم کس کو کہتے ہیں. بھائی دیکھیے ماڈرن ٹیکنالوجی کے مطابق اگر آپ کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے جو انسٹرکشن آپ مشین کو دینے والے ہیں, جو انسٹرکشن آپ جیسے مان لو آپ ایک کیلکولیٹر بنا رہے ہو, ٹھیک ہے, تو کیلکولیٹر کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کن اصولوں کے تحت حساب کریں گے. ملٹیپلائی کیسے کریں گے, آپ جو ہے اس کو گنا اور بھاگ کیسے کریں گے, کن اصولوں کے تحت کریں گے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, جو انسٹرکشن ہے, جو ہدایات ہے, اس کو ایک خاص پیٹرن میں ڈیزائن کریں گے. اور وہ جو سلسلے وار پیٹرن ہوتا ہے انسان یا مشین اس کو فالو کر کے آپ کا دیا ہوا کام کرتی ہے. برابر ہے, اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں الگوریدم. تو میرے بھائی جو الگوریدم ہے یہ دنیا کو دیا ہے الخوارزمی نے. الخوارزمی نے جو علم حساب پر کتابیں لکھی تھی ان کتابوں کا ٹرانسلیٹ کیا گیا اور ٹرانسلیٹ کر کے یہ کتابیں یورپ پہنچی, اور یورپ جب پہنچی تو وہاں پر ڈیسیمل سسٹم کو لیٹن بھاشا کے اندر الگورسمس کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ الگورسمس. اور اس کے بعد پھر یہ 20ویں صدی میں یہ چیز پہنچی اور الگوریدم اس کا نام دیا گیا. الگوریدم جو نام دیا گیا تھا تو میرے بھائی یہ وہ زمانہ تھا 20ویں سینچری, کمپیوٹر سائنس کا آغاز ہو رہا ہے. اور کمپیوٹر سائنس کا جب آغاز ہونے لگا تو آپ جانتے ہیں کمپیوٹر سائنس کا آغاز ہونے لگا اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ ٹریفک سگنل ہے, اسی طریقے سے آپ ہمارے ارد گرد دیکھ رہے ہیں نیویگیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں, آپ جتنی کمپیوٹرائز سسٹم دیکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزوں کے پیچھے الگوریدم کام کرتا ہے. آپ گوگل میں ریسرچ کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ الگوریدم ہے. آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اس کے پیچھے الگوریدم ہے. تو یہ الگوریدم دنیا کو کس نے دیا؟ یہ دینے والے ہیں مسلمان. اس طریقے سے بے شمار انوینشن ہے جو مسلمانوں نے دنیا کو دی. اب میں آخری پیغام دینا چاہوں گا, میرے پاس مثالیں بہت ساری ہیں اور میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کس طریقے سے مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. آخری بات یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی, اگر ہم چاہیں تو رات بھر اس طرح کی انوینشن بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے دنیا کو شیپ کیا, دنیا کو ایک نیا رخ دیا. اے نوجوانوں, خاص طور پہ وہ نوجوان جن کی عمر 15 سے 20 کے درمیان ہے, میری بات کو توجہ سے سنو. یہ 15 سے 20 کی جو ایج ہوتی ہے نا بھائی, اس کو گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے انسان کے کریئر کا اور آنے والی زندگی کو. آپ کی آنے والی زندگی کیسے ہوگی یہ طے کرتا ہے کہ آپ نے 15 سے 20 کی عمر اور 20 سے 25 کی عمر کو کیسے گزارا ہے. دیکھیں جب کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے نا تو اسٹارٹنگ کا جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے کسی انسان کی جان بچانے کے لیے.
اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آیا، اللہ حفاظت فرمائے، تو جو سٹارٹ کا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اگر آپ نے اس ٹائم میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا، اس ٹائم کی قدر کر لی، اس کا صحیح استعمال کر لیا، تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ سامنے والا بچ سکتا ہے، اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اے نوجوانوں، یہ جو 15 سے 20 کی عمر ہے اور یہ جو 20 سے 25 کی عمر ہے، یہ تمہارے لیے انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر تم نے اس کی قدر کر لی تو آنے والے 50 سال سیٹ ہو جائیں گے۔ 15 کے بعد 5 سال دل لگا کے پڑھ لو، جی جان لگا کے پڑھ لو، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے تمہارے آنے والے 50 سال سیٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے اس 15 سے 20 سال کی عمر کو اور 20 سے 25 سال کی عمر کو اگر ضائع کیا تو پھر وقت اس کو ضائع کر دے گا، وقت اس کو برباد کر دینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں، اپنے آپ کو اتنا قابل بناؤ کہ تمہارے ایک لیٹر کی بنیاد پر جہاں لائبریری ہے وہاں لائبریری بن جائے، تمہارے ایک سگنیچر کی بنیاد پر ایک بے قصور انسان کو جیل سے رہائی مل جائے۔ اپنے آپ کو اتنا قابل، اتنا ایجوکیٹڈ بناؤ اور علم سے اتنا لیس کرو کہ تمہارے ایک لیٹر کی بنیاد پہ، تمہارے ایک پیراگراف کی بنیاد پر، تمہاری ایک لائن کی بنیاد پر اور تمہارے ایک پیج کی بنیاد پہ، تمہاری ایک سگنیچر کی بنیاد پر ایک شخص جس کا گھر، اس کے گھر پہ بلڈوزر چلنے والا ہے، وہ رک جائے، لوگوں کو ان کے جائز حقوق مل جائے، ظالم سلاخوں کے پیچھے چلے جائے، مظلوم سلاخوں کے باہر آ جائیں۔ اپنے آپ کو تمہیں اتنا قابل بنانا ہوگا اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے سمپل کام یہ ہے، اس عمر میں اپنا دل موبائل سے نہیں لگانا ہے، اس عمر میں اپنا دل اپنے دوستوں یاروں میں نہیں لگانا ہے، ہمیں صرف اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنائیے کہ 12ویں کے بعد میں 3 سال بعد کہاں کھڑا رہوں گا، 12ویں کے 5 سال بعد میں زندگی کے کس مقام پہ رہوں گا، اور اس کے لیے کسی قابل انسان کے پاس جائیے، اس کو بولیے میں اس مقام پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے روڈ میپ بنا کے دو کہ میں کیسے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی آپ نے اس دیش کو بہت کچھ دیا ہے، تاج محل کی خوبصورتی دی ہے، تاج محل کے انجینئر کہاں سے آئے تھے؟ ہمارے اسلاف تھے، مدارس اسلامیہ کے پڑھنے والے تھے۔ اگر انہوں نے اس دیش کو تاج محل کی خوبصورتی دی ہے اور قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے اور اسی طریقے اس دیش کو پہلی راکٹ بنا کر دینے والے بھی مسلمان ہیں، تو یقین کرو تم بھی اس دیش کو بہت کچھ دے سکتے ہو، انسانیت کو بہت کچھ دے سکتے ہو۔ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔